اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ العلق مشہور سورت ہے۔ اس کی پہلی 5 آیات پہلی وحی جو نبی مکرم علیہ السلام کو غار حرا میں عطا کی گئی، بعد کی آیات بعد میں نازل ہوئیں، لیکن اس سورت کا نمبر ہے 96۔ نزول میں یہ آیات 5 پہلی آیات پہلی وحی ہے، لیکن قرآن کی ترتیب میں سورت نمبر کیا ہے 96۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ رسول اللہ نے بتایا علیہ السلام۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے، کون سی آیت کہاں رکھنی ہے، کون سی سورت کہاں رکھنی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیات پہلی وحی جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، ان 5 آیات میں علم کی فضیلت اور اہمیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر ایک مجرم شخص اور ابو جہل ہے، اس کے طرز عمل کا بیان بھی ہے اور اس کے لیے تباہی کا ذکر بھی ہے، اور یہ بات بھی بیان ہوئی ہے آخرت سامنے نہ ہو تو بندہ بگڑتا ہے اور آخرت سامنے ہوگی تو وہ سنور جائے گا۔ اب ہم نے طے کرنا ہے بگڑنا ہے یا سنورنا ہے۔ اللہ ہمیں بگڑنے سے بچائے، اللہ ہمیں سنورنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ العلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا۔ اقرا ہے بھائی، بالکل اسکول کا بھی نام ہے، مدرسے کا بھی نام ہے، یونیورسٹی کا بھی نام ہے، اس کا بھی نام ہے، اس کا بھی نام ہے۔ اور اقرا پڑھو 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 پڑھو، خوب پڑھو کی باتیں ہیں، مگر پڑھنا لکھنا اللہ کے نام کے ساتھ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا۔ اس خالق نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، تمہاری ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا وہ ہے۔ وہ تمہارے جسم کی بھی حاجات کو پورا کرنے والا، تمہاری روح کی حاجات کو بھی پورا کرنے والا۔ اس نے کتاب بھی دی ہے، اس نے وحی بھی بھیجی، تو باقی سارے علوم جو ہیں وہ فنون ہیں۔ اصل میں یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ ساری فیلڈز کیا ہیں؟ یہ فنون ہیں۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا موچی کو بھی کچھ فن آتا ہے نا کچھ کرنے کا، ہاں، اور ویلڈنگ کرنے والے کو بھی فن آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے بزنس چلانے کا فن ہی تو ہے، مجھے اکاؤنٹس بنانے کا فن آتا ہے، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، جی فن تو ہے، اور کیا ہے؟ موچی کا بھی فن ہے، ڈاکٹر کا بھی فن ہے، یہ فنون ہے۔ اصل علم وحی ہے، علم ہدایت ہے۔ جب تک یہ فنون علم ہدایت کی تابع نہیں کرو گے تباہی دیکھو گے۔ دنیا کے ایڈوانس کنٹریز ہیں، دعویٰ ہے کہ موسٹ سویلائزڈ ہیں، اور دنیا کے ظالم ترین لوگ وہی آپ کو ملیں گے۔ افغانستان 15 لاکھ، عراق 10 لاکھ، برما، غزہ، کشمیر، بوسنیا، چیچنیا، کس نے بمبارڈمنٹ کی؟ کس نے تباہی مچائی؟ جاہلوں نے، موسٹ ایڈوانس کنٹریز کے چلانے والوں نے۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو جب تک علم ہدایت کے تابع نہیں کرو گے بربادی دیکھو گے۔ اقرا ضرور ہو، پڑھنا ضرور، مگر بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کا ذکر سورہ البقرہ کا 4واں رکوع۔ 2 علوم ملے، علم الاسماء، چیزوں کا علم، فزیکل سائنسز، البقرہ آیت نمبر 31۔ دوسرا علم ہدایت، البقرہ آیت 38۔ ہدایت کی پیروی کرو گے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ پہلے پیغمبر کو بھی یہ دے کر بھیجا گیا، اور آخری پیغمبر کو پہلی وحی میں یہ سمجھایا گیا، پڑھنا لکھنا ہوگا مگر اللہ کی وحی کے تابع رہ کر۔ اللہ اس قرآن کی بہار اس ملک کو عطا فرمائے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ یہ علق کا ایک ترجمہ ہے، ورنہ لٹکتی شے بھی اس کا ترجمہ کیا گیا، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ 2 مرتبہ اقرا کا لفظ آیا، 2 مرتبہ علمہ کا لفظ آیا، 1 مرتبہ قلم کا لفظ آیا۔ پہلی وحی میں پڑھنا، سکھانا اللہ کی طرف سے، قلم کے ذریعے سے سکھانا، یہ پہلی وحی علم کی فضیلت ہمارے سامنے بیان کر رہی، علم کی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ اور ایک علم ہے، ہم اس کو فزیکل سائنسز کہیں، دنیاوی علوم کہہ دیتے ہیں، اور ایک علم ہدایت، دونوں ضروری ہیں۔ باقی سارے علوم و فنون کو علم ہدایت کے تابع کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آخرت سامنے نہ ہو
تو انسان سرکشی پر اتر آتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ کلا، ہرگز نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان ضرور سرکشی کرنے لگتا ہے، ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، جھوٹ بولنے کو پکڑ نہیں رہا، غیبت کر رہا ہوں بٹر ٹیسٹ بھی نہیں آ رہا، چرا لیا میں نے کسی کی کا مال کو کوئی پوچھ نہیں رہا، قتل کر دیا کوئی دیکھ نہیں رہا، ایسے ہی سمجھتا ہے انسان۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کیوں نہیں، ان الی ربک الرجعی، بے شک اسے آپ کے رب ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ بھول گئے ہو تو مرنا ہے تمہیں، بھول گئے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، آخرت سامنے نہ ہو تو یہ ساری کردار سرکشی کے، طغیانی کے اس سامنے آتے ہیں۔ اچھا بھائی، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمیں یقین ہے آخرت کا؟ جی بالکل ہے۔ ہم مرنے کو تیار ہیں؟ ہاں، 29 شب میں تو مرنے کو تیار ہے سر۔ اس کے علاوہ سوچیں، معاملات سیٹل ہے ہمارے؟ نہیں، مسکرانے کی بات نہیں ہے، اللہ آپ کو ویسے مسکراتا رکھے، یہ سوچنے کی بات ہے، اندر جھانک کر۔ Am I ready to die right now؟ ماں باپ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہے؟ دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ معاملات ٹھیک ہے؟ ڈیلنگز، لین دین، قرض سیٹ ہے معاملہ؟ قرآن تھاما ہوا ہے؟ پیغمبر کا مشن تھاما ہوا ہے؟ روح کے تقاضے پورے کر رہا ہوں میں مرنے کو تیار ہوں؟ اب بگ کوشچن مارک ہے، یہ ہے مسئلہ۔ سارا فساد کیوں ہے؟ یقین نہیں ہے کہ موت آنی ہے ہمیں، یقین نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یقین ہو موت کا، یقین ہو اللہ کے سامنے پیشی کا، یہ نظارہ ہوگا ہمارے معاشرے کا جو آج ہے، یہ نظارہ ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ انسان کے عمل کو سیدھا کرنے والی شے خوف خدا اور فکر آخرت ہے، جس کو بار بار قرآن پاک بیان کر رہا ہے، شروع سے لے کے آخر تک۔ اللہ ہمیں موت اور آخرت کا یقین اور کل کی تیاری اور آج سچی توبہ کر کے ہمارے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ارائیت الذی ینہا، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، عبداً اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز ادا کرتا ہے، ارائیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھیے اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا تو اچھا ہوتا۔ کون ہے بندے؟ کون ہے؟ حضور علیہ السلام۔ اور کون ہے منع کرنے والا؟ ابو جہل۔ حضور خانہ کعبہ کے پاس نماز کے کھڑے ہوتے، یہ رکاوٹ ڈالتا، ڈسٹرب کرتا، دست درازی کرتا، روکنے کی کوشش کرتا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ارائیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھیے اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ارائیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھیے اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ بھول گیا ہے؟ ابو جہل اینڈ کمپنی ایسے تمام لوگوں کو جو اس وقت حضور کے خلاف سازشیں تھیں، معاذ اللہ، آج دین کے خلاف سازشیں ہیں، آج دین والوں کے خلاف سازشیں ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف سازشیں ہیں، دنیا بھر میں۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ جانتا نہیں کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، اور یہ گھسیٹنا ہے ذلت کے لیے۔ اور باقی فور ہیڈ میں مجرمانہ پلاننگ ہوتی ہے، فزیولوجی بتاتی ہے ہمیں، اس فور ہیڈ میں دماغ کے اگلے حصے میں مجرمانہ جو ہے وہ پلاننگ ہوتی ہے، یہیں کے بالوں سے پکڑا جائے گا، گھسیٹا جائے گا مجرمین کو۔ لنسفعا بالناصیہ، ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، تو وہ اپنے مجلس والوں کو بلا لیں۔ یہ ابو جہل کہتا تھا میری مجلس بڑی، میرا جتھا بڑا، میری جماعت بڑی، میری پارٹی بڑی، مال والے میرے پاس آتے ہیں، ان کے ہاتھ غربا آتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے فلیدع نادیہ، تو وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لیں۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا، اس سے عذاب سے بے خوف ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ لا تطیعہ، آپ اس کی بات نہ مانیں، اس کو اس کے حال پر چھوڑیں۔ واسجد واقترب، اور سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ یہ آیت سجدہ ہے، بیان کے اختتام پر سجدہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ البتہ ایک حدیث ذہن میں رہے، بڑے پیارے الفاظ ہیں حدیث کے، اسی کے مطابق واسجد واقترب، سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ تو اپنی انفرادی نمازوں میں، جماعت کی نماز نہیں، اپنی انفرادی نمازوں میں سجدے طویل کرنا، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔